اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صلو علیہ وآلہ۔ 2 اگست 2025 بروز ہفتہ ہجری اسٹارٹ جرمنی خانقاہ چشتیہ میں عرس پاک کی مبارک محفل حضرت محبوب مرزا محب الہ حیدرآباد دکن شریف کی منعقد کی گئی، جس میں زائرین کرام اور عشاقان کرام نے دوق سے شرکت کی اور اپنے دل میں عشق کی چنگاری کو جگایا۔ اس تمام محفل میں کی شان یہ تھی کہ تمام کلام جو بھی پیش کیے گئے وہ کامل کے عارف کے کلام پیش کیے گئے، اور ان کلام میں کی روشنی میں جو بھی تعلیم اور علم لوگوں کو حاصل ہوا ہے انشاءاللہ وہ ان کے لیے دین اور دنیا میں مشعل راہ ہوگا۔ اس محفل کی تعریف کی نہیں جا سکتی، لیکن ہم آپ تک ایک پیغام جو حضرت محبوب مرزا محب الہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کی صورت میں پہنچا سکتے ہیں۔ آپ ایک ولی کامل، مظہر وحدت الوجود اور خدمت خلق کا روشن چراغ ہیں۔ جب ہم آپ کی شان میں بیان کرتے ہیں تو فلسفہ ولایت اور اتباع قرآن کے مطابق قرآن مجید اور سنت نبوی کی روشنی میں اولیاء اللہ کی شان بیان کرنا ضروری ہے، اور ان کا نہایت بلند مقام اور رفیع ہے۔ ارشاد ربانی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ یونس کی یہ مبارک آیت ہے، یعنی یقیناً اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں فنا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا عملی مظہر بن جاتے ہیں۔ حضرت محبوب مرزا محب الہ رحمۃ اللہ علیہ انہی جلیل القدر ہستیوں میں شامل ہیں جنہوں نے ترک دنیا، خدمت خلق، اتباع سنت اور وحدت الوجود کی عملی تفسیر اپنے افعال اور اقوال سے پیش کی ہے۔ سلسلہ چشتیہ یوں تو کوئی تعریف کا محتاج نہیں ہے، لیکن ایک روحانی تسلسل جو سلسلہ چشتیہ نے بر صغیر میں اسلامی روحانی چراغ کو جو روشن کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ابھی تک بھی پورا سلسلہ ہے، جس کی بنیاد حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 537 ہجری میں رکھی۔ آپ نے خدا کی محبت کو خلق خدا کے خدمت کے اصول پر دین کی روشن چراغ کو دلوں میں اتارا۔ آپ کے بعد حضرت خواجہ قطب القطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید گنج چکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی اور دیگر بزرگوں نے اس فیضان کو بر صغیر سے پوری دنیا میں وسیع کیا۔ 19ویں صدی میں مولانا فخر پاک فخر جہاں فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء نے مہرولی شریف اور پنجاب اور سندھ میں اس کو مزید مضبوط اور وسیع کیا۔ اس سلسلے کے فیض یافتگان میں حضرت مرزا سردار بیگ رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد دکن شریف، حضرت محمد بیگ اور حضرت محبوب مرزا محب الہ شامل ہیں۔ آپ کی ولادت اور ابتدائی روحانی اثار کے متعلق اگر بیان کرتے ہیں تو آپ کے والد جو نظام دکن کے وزیر اعظم تھے، اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ حضرت محمد بیگ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محبوب مرزا رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا میں بھیجا۔ یہ واقعہ نہ صرف والدین کے لیے رحمت کا باعث بنا بلکہ روحانی دنیا میں ایک روشن ستارے کی طلوع کی نوید بھی تھا۔ کم سنی ہی میں دربار نظام دکن میں مثنوی رومی اور گلستان کے سعدی کے اشعار کے ذریعے آپ نے روحانی وجدان کا اظہار فرمایا۔ اہل دل نے آپ کے کو دیکھتے ہوئے پیشن گوئی کی کہ یہ بچہ اس صدی کا ولی کامل ہوگا،
آپ نے روحانی مجاہدہ اور دنیا سے کنارہ کشی اپنی جوانی میں ہی اختیار کر لی تھی۔ آپ نے دنیاوی جاہ و جلال کو خیرباد کہا اور برما کے جنگلات میں 10 سال خلوت اختیار کری۔ 10 سال تک مسلسل عبادت، مجاہدہ اور ریاضت کے ذریعے آپ نے نفس کو مکمل طور پر ظاہر کرا، اور آپ کے اشعار میں یہ واضح ہے، نہ میں ہوں نہ اور نہ کچھ میرا پتہ ہے، وہ محو آئینہ مست ادا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ کے دل میں کوئی دنیاوی خیال آیا اور آپ غار میں بیٹھے عبادت کر رہے تو آپ نے نفس کو فوری طور پہ سرکوبی کرتے ہوئے خود کو سزا دی۔ جب آپ اس مجاہدات سے واپس آئے تو مال و دولت ترک کر دی اور صرف ایک کوٹھی اپنے قیام کے لیے رکھی۔ وحدت الوجود، فنا فی اللہ باقی باللہ، حضرت مرزا محبوب مرزا رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بنیادی نظریہ اور آپ کی تعلیم کا محور ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مقام عشق کو پایا تو سمجھا، سراپا ہی تیرا قالو بلا ہے۔ آپ کے مطابق مخلوق کی تکلیف کو دل میں محسوس کرنا اساس ہی وحدت الوجود کی تفسیر ہے۔ ایک بار جب چابک دان نے جب بیل پر چابک مارا تو آپ نے فرمایا، یہ چابک میرے جسم پہ اور میرے دل پہ لگا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں عبد نہیں رہتا بلکہ مظہر صفات الہی بن جاتا ہے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پوری زندگی میں موجود تھی۔ ولایت کے ستون کے طور پر حضرت محبوب مرزا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتباع ہی وحدت الوجود کی اصل تفسیر ہے، اور جب تک محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامکمل ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی نامکمل ہے۔ جیسا کہ قرآن فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی کہ خدمت خلق میں جب آپ کی بات کرتے ہیں، روحانیت آپ کی معراج آپ نے تصوف خانقاہوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا اپنا فرض سمجھا، اور آپ نے فرمایا، نہ سمجھو عالم امکان کو خالی، کوئی اس میں چھپا بحر پیا ہے۔ آپ کی دل خلق خدا کی تکلیفوں سے پریشان رہتا تھا، اور یہی آپ کا روز و شب تھا کہ آپ نے خلق خدا کی فیضان اب پہنچایا، اور آپ کی نعت اور کلام میں اس کا آئینہ ہے۔ آپ کے نعتیہ کلام عرفانی سے بھرپور ہیں۔ فرماتے ہیں، شفیع الامم رحمتی یا محمد، نگاہ تو گاہے سوئے ہی گدا کو۔ اور آگے بھی فرماتے ہیں اپنے کلام میں، آپ نے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کری۔ آپ سفر کے دوران جب آپ نے حج کا سفر کیا تو عام حاجیوں کی طرح، حالانکہ آپ کی جائیداد وہاں پہ موجود تھی، عام حاجیوں کی طرح آپ نے مختصر قیام کرا، اور یہی انکساری آپ کی روحانیت کا نچوڑ بھی ہے۔ قرآن کی تفسیر کے مطابق اتباع مرسلین کا آپ عملی مظہر ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، آپ کی زندگی اس آیت کا کامل نمونہ تھی۔ آپ نے بلا غرض و معاوضے کے خلق خدا کو ہدایت کی راہ دکھائی۔ خلفاء اور روحانی ورثہ، اگر ہم اس پہ بات کریں گے تو آپ کے ممتاز خلیفہ پیر و مرشد مولا آقا حضرت داتا سید امیر الدین قطبی چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا، اور میں وہی کہتا ہوں جسے جانتا ہوں، جس پر علم ہے اس پر خاموشی بہتر ہے۔ وصال اور ابدی چراغ آپ کا روشن ہیں۔ 2 صفر کو آپ کا عرس ہر سال باقاعدگی سے منایا جاتا ہے، اور حضرت محبوب مرزا محب الہ
رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد بھی آپ کا فیض، ملفوظات اور اشعار آج بھی اہل دل کو زندگی روشنی بخشتے ہیں۔ آپ کے اشعار میں وہ عشق کا بیان ہے جس میں فنا فی اللہ باقی باللہ کی منزل کو بیان کیا ہے۔ آپ نے ابدیت کا جو پیغام دیا ہے اور آپ کی شخصیت جو ہمیں سکھاتی ہے، وہ دراصل فنا فی اللہ اور ولایت کی امتزاج ہے۔ حقیقی ولی وہی ہے جو اپنی ذات کو مخلوق کی تکلیف کے لیے فنا کر دے، مخلوق کی تکلیف کی دور کرنے کے لیے فنا کر دے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت خلق کے بغیر روحانیت کو بھی نامکمل ہے۔ وحدت الوجود کا فلسفہ صرف علمی نہیں، عملی زندگی کا تقاضا ہے۔ صوفی وہ ہے جو نہاں خانہ دل میں اللہ کا قرب پائے اور دنیا سے بے نیاز ہو جائے۔ ہم اور آپ مل کے دعا کرتے ہیں کہ حضرت محبوب مرزا محب الہ حیدرآباد دکن شریف کی جو زندگی ہے اور ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کا اثر ہمارے قلب پر ہو اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم سب چل سکیں اور ان کا تعلیمات کا چراغ ہر ملک، ہر شہر اور ہر قریے میں روشن کر سکیں۔ چراغ چشتیاں را روشنائی۔ والسلام خاکسار پیرزادہ سید نظام الدین قطبی چشتی۔